بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اخلاق احمد خان اور CID نیوز اب کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مانسرہ پریس کلب مانسرہ کے فائنانس سیکرٹری راجہ کامران صاحب، اور یہ بھی اسی حوالے سے آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ مہنگائی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کوئی بھی کمی نہیں لائی جا سکی، اور ذیلی انتظامیہ ہو یا تاجر برادری ہو، ان کی طرف سے عوام کو وہ ریلیف نہیں مل رہا جس کے وہ مستحق ہیں، جو رمضان المبارک کے تقدس کے طور پر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ دکھ و تعجب یہی ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں کو پر لگ جاتے ہیں، اور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو قیمتیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہی دکھ ہوتا ہے، یہی المیہ ہے اس معاشرے کا کہ جو عوام کو جس مقدس مہینے میں ریلیف ملنا چاہیے اسی مہینے میں خوب ان کو نچوڑا جاتا ہے، خوب ان کا خون چوسا جاتا ہے، اور مہنگائی کا جن اس طرح بوتل سے نکل آتا ہے کہ عام آدمی 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی کہوں گا کہ خود ساختہ مہنگائی نے بھی ہمارے جو ضلع کی ہیں، ضلع بھر میں جو چیزیں مہنگی کی ہوئی ہیں، یہ بھی سب سے بڑا، اور اس کی جو قصوروار میں سمجھتا ہوں ضلعی انتظامیہ ہے، جو انہوں نے مصنوعی مہنگائی کو ابھی تک کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ تاجر برادری یا جو آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ یہ سبزی کی قیمتوں میں دیکھیں، فروٹ کی قیمتوں میں دیکھیں، اور اسی طرح جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہیں، چینی بازار میں دیکھیں، ایک قیمت آپ کو ملے گی ہی نہیں، اور یوٹیلیٹی سٹور کے باہر جو عوام کا بے پناہ رش ہوتا ہے، اور جو یقین مانے کہ وہ عورتوں کی اور مردوں کی جو تذلیل ہو رہی ہے وہاں، وہ بھی بیان سے باہر ہے۔ میں انتظامیہ سے یہی کہوں گا کہ اگر وہ چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، وہ ضرورت کی چیزیں یوٹیلیٹی سٹور پہ اگر وہ وافر مقدار میں دے سکتے ہیں تو عوام کی اس طرح خدا را تذلیل نہ کریں، جس طرح لائنوں میں کھڑے ہو کر، اور اس طرح جو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے مائیں بہنیں وہاں جو کھڑی ہوتی ہیں، یقین مانے شرم سے بندے کے سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہمارے یہ چیزیں ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی لمبی لائنیں کیوں لگائی جاتی ہیں۔ ایک پیکٹ گھی دیا جاتا ہے، ایک چینی کا پیکٹ دیا جاتا ہے، اس سے بڑی تذلیل اور کیا ہوگی کہ لوگ پیسے دے کر یہ بیزتی خرید رہے ہیں۔ یہ خدا کی قسم یہ بیزتی کا مقام ہے کہ جہاں بھی دیکھیں، اور پورے بازار میں دیکھیں، وہی گھی جو 170 روپے یوٹیلیٹی سٹور پہ فروخت ہوتا ہے، وہی گھی بازار میں 250 روپے ملتا ہے، 250 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہوتا ہے، 130 140 150 کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو المیہ ہے اس معاشرے کا۔ اسی حوالے سے میں راجہ کامران صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ اس مصنوعی مہنگائی ہے یا مہنگائی ہے، اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، بڑی مہربانی اخلاق صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میری تو اس بارے میں یہی رائے ہے کہ دیکھیں، یوٹیلیٹی سٹور کے آگے لائنیں لگی ہیں۔ گزشتہ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بزرگ شخص لائن میں کھڑا ہی تھا کہ اسی طرح وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ ابھی انہوں نے سستے بازار کے حوالے سے موبائل سستا بازار انہوں نے کیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ ذیلی انتظامیہ کی طرف سے جو یہ اقدام ہوا ہے سستے بازار کا، تو یہ جو موبائل سستا بازار ہے یہ ادھر کیوں نہیں آ رہا ہے جدھر اس طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں؟ کوئی SOPs نہیں ہے، کرونا ہے اس میں اس طرح لائنیں لگی ہوئی ہیں، بچے کھڑے ہیں، خواتین کھڑی ہیں، بوڑھے کھڑے ہیں، تو یہ سستا موبائل ادھر آئے نا، سستا موبائل بازار ادھر نہیں آ رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو بعض تو ہمیں یہ پتہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہی سستا بازار جو عوام کے لیے انہوں نے موبائل بازار بنایا ہے، یہی رات کو وہ اپنے گھروں کو لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ اشیاء خورد و نوش وہ اپنے گھروں کو لے کے جا رہے ہیں۔ ہو گیا، آٹا ہو گیا، چینی ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا المیہ یہ دودھ کا ہے، دہی کا ہے۔ دودھ دہی کی خود ساختہ قیمتیں ہیں، حالانکہ دہی کے 115 ہیں، دودھ 110 ہے، لیکن آپ جائیں، آپ دہی خریدیں گے 130 مل رہا ہے۔ سرکاری نرخوں پہ نہیں مل رہا ہے، کوئی چیز سرکاری نرخوں پہ فروخت نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہو رہی۔ دودھ آپ کو 120 روپے کلو مل رہا ہے، وہ دودھ مل رہا ہے کہ دکاندار دودھ والے سے گوالے سے لے رہا ہے 70 روپے کلو، آگے بیچ رہا ہے وہ 80 روپے کلو لے رہا ہے، وہ اس کو 70 روپے کلو والا دے رہا ہے، اور آگے وہ 120 روپے کلو بیچ رہا ہے۔ رمضان ہے، لوگ مجبور ہیں تو لے رہے ہیں بس۔ تو اس میں
ہمیں نہیں نظر آ رہا اس میں یہ انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے. کچھ نہیں کر رہی. اتنا کر رہی ہے کہ بس کسی غریب دکاندار کے پاس گئے, اس کو کہا جی ہاں جی SOPs نہیں ہیں, یا اس میں اس کے اوپر جرمانہ ہو گیا بس. اور یہ ہمیں اس طرح کوئی خاص نرخ نامہ یا دودھ یا دہی کے اس پہ کوئی ان کا کنٹرول نظر نہیں آ رہا. جس طرح راجہ کامران صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے صرف وہاں پہ SOPs کو آج کل چیک کیا جا رہا ہے, اور سرکاری نرخنامے اور جو بازار میں چیز فروخت ہو رہی ہے اس حوالے سے کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی. انتظامیہ کے فرض بنتا ہے, انتظامیہ کے یہ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کے اپنے خاص کر اپنے مقرر کردہ ریٹوں پر چیزیں فروخت کرنے کو پابند بنائیں, لیکن یہ بھی ابھی تک نہیں ہو رہا کہ اس چیزوں کو پابند کیا جا سکے. یہ کہہ رہا راجہ کامران صاحب, آپ کو میں صرف اتنا بتاؤں کہ یہاں سبزی منڈی میں آپ چلے جائیں, سبزی منڈی میں کیا حال, وہاں پہ چیز کیسے فروخت ہوتی ہے, وہاں پہ آڑتی کیا کر رہے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, باہر کے لوگ نہیں ہیں, یہ اسی ضلع مانسہرہ کی پیدائش ہیں, اسی ضلع مانسہرہ میں پیدا ہوئے ہیں, بڑے ہوئے ہیں, یہیں سے انہوں نے کمایا ہے, یہیں سے سب کچھ انہوں نے کیا ہے. لیکن خدا را, میں ان کو اس دن بھی ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را رمضان کے دنوں میں سبزی اور فروٹ پر آپ نے قابو پانا ہے, ان کے ریٹوں پر قابو پانا ہے. اس وقت بھی جو سب سے کم قیمت ہوتا ہے وہ تربوز, اس کی قیمت کیا ہے 50 روپے کلو. میں نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ یہ تربوز بھی کبھی 50 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہوا ہو. ہمیشہ 10 روپے 15 روپے, اس سے زیادہ یہ کبھی گیا ہی نہیں. اور اس بار اس کو 50 روپے کلو کے حساب سے کون لے گا میرے بھائی؟ غریب آدمی لے سکتا, تو دور کی بات ہے, مڈل کلاس بھی نہیں لے رہی. اسی لیے خربوز کیلے کے ریٹ کیا چلیں گے, 200 روپے درجن, 250 روپے درجن, 300 روپے درجن. خدا کا واسطہ ہے یار, یہ فروٹ انہی دنوں میں مہنگا ہونا تھا. سیب کو دیکھ لیں 150 روپے 300 تک پہنچے ہوئے یار. یہ چیزیں انہی دنوں میں مہنگی ہونی تھی. اس سے پہلے سارے ریٹ مناسب تھے, سارے ریٹ ٹھیک چل رہے تھے, لیکن یہ فروٹ ایک دم سے جیسے اس کو پر لگ گئے ہیں, ہوا کی طرح اچھلا ہے, اور اس نے مہنگائی. اور ضلعی انتظامیہ کیا کر رہی ہے, وہ کیوں نہیں دیکھتی کہ پنڈی کے ریٹ کیا ہیں, وہ ایبٹ آباد کے ریٹ کیا ہیں, لاہور کے ریٹ کیا ہیں, ان کو ٹیلی کر کے یہاں پہ ان ریٹوں کو مخصوص کرے, نہ چھوڑے منڈی والوں کی طرف بھی. منڈی دیکھیں, منڈی پہ روز جاتے ہیں یہاں کے نمائندے, ضلعی انتظامیہ کے نمائندے جاتے ہیں, لیکن ڈپینڈ سارا وہی کرتے ہیں. سارے ریٹ جو ہیں نا ضلعی انتظامیہ اور سبزی منڈی کے جو آپس میں آڑتی ہیں, یہ مل کے ریٹ مختص کرتے ہیں, عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں. میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے اسپیشلی کہوں گا, خدا را رمضان میں جاگیں اور ان چیزوں کو کنٹرول کریں. خود نکلیں, خود سبزی منڈی کا چکر لگائیں, خود بازار کا چکر لگائیں, اور دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے اس دن تقسیم کیے یتیم بیواؤں میں, وہ راشن بھی تقسیم کرنے کی آپ نے کیا ہے, لیکن آپ نے کیا بازار میں نکل کے ریٹوں کو کنٹرول کیا ہے؟ وہ دیکھا ہے آپ نے؟ ڈپٹی کمشنر صاحب خود نکلیں, خود بازار کا وزٹ کریں, دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. آپ کے سامنے آپ کو کوئی کسی دکان پہ آپ کو ایک چیز کا ایک ریٹ نہیں ملے گا. منڈی کی جہاں میں نے بات کی ہے, اپنے ایسی صاحبان کو نکالیں باہر, اپنے وہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ سارے بیٹھیں, نشست کریں روزانہ کی بنیاد پہ. یہ عوام ہے, عوام کو اس مہینے میں, اس مقدس مہینے میں ریلیف نہ ملا تو کبھی نہیں مل سکتا. نہ آپ باہر نکلیں گے نہ کوئی اور نکلے گا. یہی مہینہ ہے, تقدس کا مہینہ ہے, یہ برکتیں کمانے کا مہینہ ہے, یہ نعمتیں کمانے کا مہینہ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کا مہینہ ہے. لیکن یہاں پہ عجیب, یہاں پہ عوام جو ہے جکڑی ہوئی ہے, چاہے وہ انتظامیہ کی اور تاجران کی آپس کی جو کھینچا تانی اور ملی بھگت ہے اس میں جکڑی ہوئی ہے, اور عوام جو مجبوراً وہی چیزیں جو چیز اگر 10 روپے کی ہے وہ 20 روپے لینے پر مجبور ہے. اس دن آپ نے جو وہ NGOs کو ذریعے وہ جو پکڑے گیا, جو سامان پکڑا گیا تھا فوڈ والوں کی طرف سے, دوسری طرف NGOs کو دیا, آپ خود کیوں نہیں جاتے, آپ خود کیوں نہیں لوگوں کو, غریب لوگوں کو وہ بانٹتے؟ لوگ پتہ تو چلے کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملا ہے. وہ بڑی زیادتی ہوئی ہے جی, انہوں نے NGOs کو دیا ہے, اپنے سر سے اتارا ہے کہ بس یہ انہوں نے ایک ٹوٹل پورا کرنا تھا. یہ خود غریبوں کو بلاتے, ان کو ان میں تقسیم کرتے. ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ بیواؤں اور یتیموں کو دیں گے, لیکن اس دن ادھر ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے NGOs کو بلا کے بس یہ سارا, یہ ڈالڈے کے پیکٹ کتنے ہی پیکٹ تھے سب NGOs کو دے دیے. ان کے پاس تو ڈیٹا بھی ہے نا, اب یہ زکوٰۃ کمیٹی ہے, ان کے پاس ڈیٹا کلیکٹ کریں اور ان کو پوچھیں, اور ہر مہینے جائیں. مال نے ان کو ڈیٹا کلیکٹ کر کے دیے سارا. زکوٰۃ کمیٹی کا فرض بنتا ہے, یہ بھی آگے آئے نا. یہ کس لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ رمضان کے مہینے یہ باہر نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے؟ یہ کوآرڈینیشن کریں. ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہیں, اور یہ چیئرمین جو زکوٰۃ کمیٹی, یہ مل کے بیٹھے ہیں, اور یہ جتنے بھی مستحق لے کے ان کے گھروں تک یہ چیزیں پہنچائیں. یہ چیزیں جو ہیں دینے کی ہیں, یہ مہینہ
دینے کا ہے. آپ کو جتنی نعمتیں ملیں گی, جتنی اللہ کی طرف سے آپ کو فضیلتیں ملیں گی, اس کا شمار بھی آپ نہیں. اللہ نے آپ کو بااختیار بنایا ہے. اس اختیار کو آپ استعمال کریں. اور یہی میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کی یہ دنیا بھی بنائے گا, یہی آپ کی آخرت بھی بنائے گا. تاجر برادری سے میں اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ یار جو چیز آپ 90 کی بیچتے ہو وہ کم کر دو یار, 85 کی کر دو یار, 80 کی کر دو خدا رہا یار. یہ چینی کے کوئی ریٹ میں آپ کو, ابھی میرے ساتھ آپ بازار میں نکلیں, یقین مانیں کہ ہر دکان پہ ایک تو یوٹیلیٹی اسٹور کی قیمت آ گئی, وہ جیسے بک رہی ہے وہ 68 ہے یا جتنی بھی ہے وہ بک رہی ہے, لیکن وہ ملتی نہیں ہے. ایک پیکٹ 2 پیکٹ کر کے وہ اس کو دیتے ہیں, اور جس طرح وہ تسلیل سے عوام لیتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور لیکن باقی دکاندار کیا کر رہے ہیں, وہی چینی کوئی 90 میں دے گا, کوئی 95 میں دے گا, کوئی 100 میں دے گا, کوئی 105 میں دے گا, کوئی 110 میں دے گا. یار مسلمان ہو, الحمدللہ یار, سب مسلمان ہو یار, ایک ہی طرح کی چیز آپ لیتے ہو, کیوں منافع اپنا رکھا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ ایک ریٹ کر دو یار, ایک ریٹ کر دو. یہ ضلع انتظامیہ وہاں بھی کہوں گا کہ کیا کر رہی ہے. گھی کا ریٹ ایک نہیں ہے, چینی کا ریٹ ایک نہیں ہے, آٹے کا ریٹ ایک نہیں ہے. آٹے کی 45 قسمیں بن گئی ہیں. کوئی 1350 کا دے رہا ہے, کوئی 1280 کا دے رہا ہے, کوئی 1120 کا دے رہا ہے, کوئی یوٹیلیٹی اسٹور پہ 800 کا مل رہا ہے, اور وہ جو فیئر پرائس شاپ ہے اس پہ 860 کو ملتا ہی نہیں ہے. دوسرا المیہ یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ اگر کوئی غریب بندہ چینی لینے جاتا ہے تو 2 کلو چینی کے ساتھ اسے صابن بھی لینا پڑتا ہے, ماچس بھی لینی پڑتی ہے. یہ ابھی یوٹیلیٹی اسٹور والوں نے یہ شرائط رکھی ہے. وہ کارڈ کا سسٹم ہے بھائی, اتنے کارڈ لکھاؤ گے تب تمہیں آٹا بھی ملے گا, تب تمہیں ایک پیکٹ چینی بھی ملے گا, ایک پیکٹ گھی بھی. یہ کیا کر رہی ہے, پیسے دے کے کیا کر رہی ہے, یہ پیسے دے کے عوام کی تذلیل ہو رہی ہے. یعنی کہ اگر مفت دے رہے ہو نا, کہ شناختی کارڈ لے لیا, اس کو لکھ لیا آپ نے, مفت دے دیا, ٹھیک ہے یار, چلو ثواب کمایا, لیکن عوام پیسے بھی دے, شناختی کارڈ بھی دے, چینی بھی ایک پیکٹ لے, کیوں اتنی لائن لمبی لگ کے ایک پیکٹ لے؟ یہ تو تذلیل ہے. اس تذلیل سے بچنا ہے. اس تذلیل سے انتظامیہ سے یوٹیلیٹی اسٹور والوں کو کہوں گا کہ آپ کو کون سے کوئی ایسے آرڈر دکھا دیں کہ آپ کو یہ جو آپ نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے کہ ایک پیکٹ سے دوسرا پیکٹ نہیں لے سکتے, یا ایک تھیلی سے دوسری تھیلی نہیں لے سکتے, وہ ایسے آرڈر وہ آویزاں کریں, یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر آویزاں کریں کہ آپ ایک پیکٹ لے سکتے ہیں جی, آپ ایک چینی کا ایک پیکٹ لیں گے, یا ڈالڈے کا یا گھی کا ایک پیکٹ لیں گے, یا آٹے کا ایک توڑا لیں گے, یا جس کی جتنی ضرورت ہے وہ اتنی لے گا نا. باقی چیزوں کو کنٹرول آگے. پہلے وہ ہوتا تھا کہ یار یہ دکاندار لے کے چلے جاتے ہیں, آپ نے پکڑے بھی ہیں, آپ نے جگہ جگہ دکانداروں سے پکڑے بھی ہیں, یہ انتظامیہ کا کام ہے نا. اب یوٹیلیٹی اسٹور یہ فروخت کرنے کا کام ہے, وہ چاہے ایک پیکٹ لیتا ہے, چاہے 2 پیکٹ لیتا ہے, یا 10 پیکٹ لیتا ہے, اس کو لینے دیں. وہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے وہ لائن میں کتنے دن لائنوں میں لگ کے ایک پیکٹ لے گا یار. یہ تو کہہ رہا ہوں کہ پیسے دے کے تذلیل کروانی ہے, یہ تذلیل بند ہونی چاہیے. اسی طرح باقی چیزوں کے ریٹ ہیں, کھجوروں کے ریٹ, وہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کھجوروں کے ریٹ, وہ ڈبوں میں پیک ہو کے ایرانی کھجور, سعودی عرب کی کھجور, اور یار پاکستانی کھجور کدھر ہے, وہ کدھر ہے پاکستانی کھجور؟ یہ اچار کا حساب ہے, کوئی قیمت ہی نہیں ہے کسی چیز کے. ایک اچار کی قیمت یا کھجور کی قیمت انتظامیہ ہی لگا دے, تو میں کہوں گا کہ انتظامیہ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. کسی دکان کے پاس, کسی دکاندار کے پاس ایک ریٹ نہیں ہے. چاہے آپ اس کو چوک پہ چلے کے جائیں, وہاں کچھ ریٹ ہوں گے, یا کشمیر روڈ پہ آئیں کچھ ریٹ ہوں گے, اپٹبار روڈ پہ جائیں کچھ ریٹ ہوں گے, شنکیری روڈ پہ جائیں کچھ ریٹ ہوں گے. یہ محکمہ فوڈ کی یہ ضروری ہے, بالکل محکمہ فوڈ کو آگے آنا چاہیے. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا چیز دیکھ رہے ہیں, وہ بھی انتظامی صاحب مل کے جگہ جگہ چھاپے مارے ہیں. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. عوام کو کہاں ریلیف مل رہا ہے؟ یقین مانے وہ جو ابھی لائنوں میں کھڑے ہو لوگوں سے اگر ان کی وہ آپ شیئر نہیں کر سکیں گے. جو میں نے لفظ ان کے سنے ہیں, یہ لائنوں میں لگ کے جو تذلیل کر رہے ہیں لوگوں کی ہو رہی ہے, وہ لائنوں میں لگے ہوئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بددعائیں دے رہے ہیں, حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں, انتظامیہ کو بددعائیں دے رہے ہیں. حکومت کیا ہے؟ حکومت نام کی کوئی چیز وہ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ اس طرح ہمیں تذلیل ہو رہی ہے ہماری. اس طرح لائنوں میں کھڑے پیسے دے کے لائنوں میں کھڑے ہو کے ہم اس طرح محتاج ہو گئے. فروٹ لینے کے وہ قاصر ہیں, 50 روپے تربوز بک رہا ہے. اسی طرح خربوزے, کوئی چیز ایسی سستی ہو کہ بندہ کہے. بھنڈی کی ریٹ لے لیں, ٹماٹر, آلو, پیاز, جتنی بھی چیزیں وہ سستی ہونے کی بجائے مزید دن بدن اوپر ہی اوپر چلتی ہے. کوئی چیز آسانی سے آپ کو ایک تو مل بھی نہیں سکتی, اور ملتی ہے تو اس کی ریٹ کیا ہے. چینی کی پتی کے وہ جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, چائے کے کوئی ریٹ ہیں, یا اشیاء خورد و نوش کی کسی چیز کے, مشروبات کے خود بخود ریٹ بڑھ جاتے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹور پہ جی وہ یہ مشروبات جو ہیں وہ 80 روپے میں بک رہی ہیں, بازار میں 110 کی بک رہی ہیں.
یہ اتنا بڑا منافع کون کھا رہا ہے؟ یہ بیچ کا بندے کون ہے جو بیچ کی یہ منافع خور کون ہے؟ یہ جو اسٹاک کی ہوئے ہیں، ابھی بھی میں یقین مانے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ اب بڑے بڑے ہمارے 10 بڑے دکاندار لگا لیں یا 10 بڑے تاجر لگا لیں یا 20 بڑے تاجر لگا لیں، ان کے اسٹاک چیک کریں، ان کے گودام چیک کریں، کروڑوں روپے کا مال ان کے پاس موجود ہے، اسٹاک کیا ہوا ہے، اس طرح نکال رہے ہیں آہستہ آہستہ صرف منافع کے لیے، لالچ کے لیے۔ پتہ ہے بھی ہے ان کو کہ یہ ذخیرہ اندوزی ہے، یہ ذخیرہ اندوزوں سے آپ کتنے چھاپے بھی پڑے ہیں، کتنے پکڑے بھی گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے خفیہ گودام ابھی بھی اس مانسرا میں موجود ہیں، اس مانسرا شہر میں، کہ خفیہ گوداموں میں کروڑوں روپے کی جو ہے سامان ذخیرہ کیا ہوا ہے اور عوام کو مہنگے داموں آہستہ آہستہ کر کے فروخت کیا جاتا ہے۔ کتنا منافع کمال ہو گیا۔ میں اس دن بھی کہا تھا کہ یہ اسی منافع سے یہ حج بھی کریں گے، اسی منافع سے یہ عمرے بھی کریں گے، اسی نمازیں سے یہ تراویحیں بھی پڑھیں گے، اور کیا یہ ان کی تراویحیں، ان کے حج، ان کے عمرے قبول ہوں گے؟ کامران صاحب آپ کچھ اس بارے میں مزید کچھ کہیں گے؟ بس ذیلی انتظامیہ ہمیں ادھر بے باس نظر آ رہی ہے، مافیا کے آگے وہ یہ مافیا سے ٹھیک لفظ استعمال کیا، مافیا کے آگے کچھ ان نہیں ہو رہا، کچھ یہ بے لگام ہے، یہ مافیا کو کنٹرول کرنے میں یہ ناکام ہو چکے ہیں مکمل طور پر۔ کہنا بھی چاہیے یہ واقعی کو، چاہے وہ سبزی منڈی میں جائیں وہ بھی اسی طرح مافیاز بنے ہوئے ہیں، اس طرح تاجران جو ہیں وہ بھی بڑے بڑے، کوئی چینی کے ہیں، کوئی گھی کے ہیں، کوئی اسی طرح ہیں۔ ذیلی انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح باہر نکلیں، اپنے پوری سٹاف کے ساتھ نکلیں اور یہ تاجروں پہ غور کریں۔ تاجروں کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جیسے راجہ کامران صاحب نے ابھی کہا کہ دودھ اور دہی کی کس طرح فروخت ہو رہا ہے، اور دودھ اور دہی کی اصل جو کیفیت ہے وہ آپ کو مل بھی رہی ہے یا نہیں رہی، دودھ آپ کو اصلی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ جتنا دودھ مانسرا میں آ رہا ہے وہ سارا پنجاب سے آ رہا ہے، کنٹینروں کے ذریعے آ رہا ہے، اور اس طرح، اور یہاں کے جو مقامی ہیں وہ گوالے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جو دکاندار ان کے ساتھ جو مکسچر کرتے ہیں، جو ملاوٹ کرتے ہیں، وہ چیزیں، اور اوپر سب سے بڑی چیز کیا لکھی ہوتی ہے؟ من غش فلیس منا، کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے ہی، اور سب سے زیادہ ملاوٹ اسی میں ہوگی۔ صبح پنجاب سے کنٹینر آتے ہیں دودھ کے، وہ صبح سویرے آ کے دودھ دے کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ انتظامیہ کو چاہیے ان کو چیک کرے، وہ سارا پاؤڈر ملا دودھ ہوتا ہے، یہ محکمہ خوراک کا کام ہے۔ محکمہ خوراک اس وقت سوئی ہوتی ہے جب وہ آ کے دودھ دے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ فوڈ اتھارٹی جو بھی ہیں، یہ جتنی بھی بنی ہوئی ہیں، حلال فوڈ اتھارٹی ہے یا محکمہ فوڈ والے ہیں، یا جتنے بھی ٹی ایم اے کے جو ہیں یہ ذمہ داران ہیں، یا ہیلتھ والے ہیں، جتنے بھی ہیں ذمہ دار، 3-4 ہی اقسام ہیں ان کی، کوئی ایک ہی پکڑنے والے نہیں ہے، یہ ان کو 3-4 اقسام ہے۔ حلال فوڈ اتھارٹی علیحدہ کر رہی ہے، محکمہ فوڈ علیحدہ کر رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ کچھ کر بھی رہے ہیں۔ ہمیں تو ہے کہ وہ اسسٹنٹ فوڈ کنٹرول ہیں، وہ کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں کہ ایک جگہ چھاپا مارا، دوسری جگہ چھاپا مارا، تیسری، باقی محکمے کدھر کام کر رہے ہیں؟ حلال فوڈ اتھارٹی کہاں کام کر رہی ہے؟ اس کو آپ کو شروع دنوں میں جو سنا ہے، ہم نے سنا تھا کہ بھائی اتنے جرمانے فلاں پہ کر دیے، فلاں پہ کر دیے، فلاں پہ، لیکن جو ان کا اصل کام تھا وہ تو بالکل غائب ہو گیا نا۔ وہ جو ان کا اصل کام تھا کہ جو یہ معیار کو چیک کرنا کہ یہ چیز حلال بھی ہے یا نہیں ہے، اور یہ مضر صحت تو نہیں ہے، کون خیال کرتا ہے؟ دودھ میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں، پورا خاندان استعمال کرتا ہے، یہ دودھ جب ہم پیتے ہیں وہ ہماری انسانی صحت پہ، اگر اس میں کیمیکل کوئی ملا ہوا ہے، اگر اس میں پاؤڈر ملا ہوا ہے، وہ اگر اس میں کوئی بھی ایسی چیز ملی ہو جو مضر صحت ہے، تو محکمہ فوڈ کا یا جتنے بھی محکمے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان چیزوں کو چیک کریں۔ اگر دودھ میں ملاوٹ ہے تو ہمارے بچے جب استعمال کرتے تو یہی بیمار ہوتے ہیں، بیماریوں کی شرح جو بڑھ رہی ہے، بچوں میں بڑھ رہی ہے، بڑوں میں بڑھ رہی ہے، یہ ان چیزوں، یہ جو ملاوٹ شدہ چیزیں ان کو استعمال کرنے سے بڑھ رہی ہے۔ اب ہمارے تو ماشاءاللہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں، وہ ان چیزوں پہ نظر رکھیں کہ بھائی یہ جتنے بھی مریض جو ہاسپٹل جاتے ہیں ان میں سے اکثریت یہ ہے، یہ غیر معیاری اشیاء کھانے سے، استعمال کرنے سے جتنی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اس کا سبب یہی ہے۔ دودھ کا اس کے لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ عام استعمال کی چیزیں اور روزمرہ کی چیزیں ہر روز یہ استعمال ہوتی ہے، ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، یہیں بازار سے یہ جاتا ہے دودھ، اس میں کیمیکل ملا ہوتا ہے، پاؤڈر ملا ہوتا ہے، جو بھی چیز ملا، پنجاب والے ہمارے بھائی ہیں، وہ جو چیز لے کے آ رہے ہیں معیاری ہوگی، اچھی ہوگی، میں نہیں کہتا، لیکن ان محکموں کا کام تو ہے نا، ان کو چیک تو کریں نا، اس دودھ کو چیک کریں کہ یہ دودھ کیسا ہے، اس میں کوئی کیمیکل تو نہیں ملا، اس میں کوئی پاؤڈر تو نہیں ملا، اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ملی کہ جس کی وجہ سے جو دہی کے ساتھ اس طرح دہی استعمال ہو رہا ہے، وہ دہی ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں، وہ اس کا ذائقہ کیا ہے، اس میں کیا چیز استعمال ہو رہی ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں وہ تیار ہو جاتا ہے۔ جب گھروں میں دہی بناتے تو کیسے بنتا تھا؟
بالکل 2 دن لگتے تھے، 24 گھنٹے لگتے 24 گھنٹے لگتے. یہ تو میرے خیال میں 1 گھنٹے میں تیار ہو جاتا ہے. کون سا اس میں کیمیکل ملاتے ہیں جو یہ تیار بھی ہو جاتا ہے، خراب بھی نہیں ہوتا. 3 4 دنوں تک میں نے دیکھا ہے، یہ دہی بھی خراب نہیں ہوتا. دودھ تو ایک طرف رہا، وہ دودھ تو پتہ نہیں کتنے دنوں تک چلتا رہتا ہے، لیکن دہی کو بھی میں نے دیکھا یہاں پہ خراب نہیں ہوتا. تو آخر اس میں کوئی چیز ایسی ملی ہوئی ہے نا، ایسے کوئی کیمیکل ملے ہوئے ہیں، ایسے کوئی پاؤڈر ملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ دہی استعمال تو کر رہے ہیں لیکن انسانی صحت کے لیے مضر صحت ہے. میں ایک بار پھر یہ جیسے کامران صاحب نے بار بار کہا ہے، اس سبزیوں کا ذکر کیا ہے ہم نے، اچھا فروٹ کا ذکر کیا ہے جس طرح مہنگے داموں اس میں رمضان میں فروخت ہو رہا ہے. چاول یہ کیا کہتے ہیں اس کا، کھجوروں کا ذکر کیا، اچار کا ذکر کیا. یہ روزمرہ استعمال کی ہماری چیزیں ہیں نا، انہی چیزوں سے ہم ہر گھر میں لے کے جاتے ہیں، ہر گھر میں یہ استعمال ہوتی ہیں. اسی طرح جب آپ دکانوں میں آئے دوسری اشیاء بھی اسی طرح، گھی ہو گیا، آٹا ہو گیا، چینی ہو گئی، دالیں ہو گئیں. دالوں کے ریٹ کو کوئی مخصوص ریٹ نہیں ہے یہاں پہ، انتظامیہ کی طرف سے ریٹ جو بھی دیے ہوتے ہیں، تاجر جو ہیں وہاں پہ اپنی مرضی سے وہ استعمال کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے وہ ریٹ لگا رہے ہیں. مرچیں ہو گئی، مسالے ہو گئے، مسالہ جات میں جو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، کس طرح تیار ہو رہے ہیں، کس طرح یہ آ رہے ہیں، کھلے مسالے کس طرح فروخت ہو رہے ہیں، اور ڈبوں کے جو استعمال ہو رہے ہیں وہ دن بدن ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس خاص کر کے جو انتظامیہ کا مین جو کام ہے ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ چیزیں وہ جو ایکسپائر تو نہیں ہو گئی. ایکسپائر شدہ چیزیں یہاں پہ کتنی دفعہ پکڑی گئی ہیں. دکانوں پہ جا کے دکانداروں کا ہی فرض بنتا ہے کہ یار خدا رہا ان چیزوں کو تو دیکھیں نا کہ آپ کی چیز ایکسپائر ہو رہی ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیں، اس کو یا وہ کمپنی کو واپس کر دیں، لیکن وہ اس کی وہ قیمتیں وہ جو ہے ایکسپائری ڈیٹ ختم کر کے نئی لکھ کے اس کو اسی طرح فروخت کریں گے. یار آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کے گھروں میں وہ جو بچے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو ان چیزوں کے نقصان شکار تو ہو سکتے ہیں. جو آپ منافع لے رہے ہیں ان چیزوں کے، آپ جو منافع لے رہے ہیں وہ آپ کے بچوں پہ نہیں پڑے. کسی کے بچوں کا کوئی بیمار کر کے آپ کی چیزوں کی فروخت سے کوئی بچہ وہ استعمال کر کے بیمار ہوتا ہے، کہ آپ کے بچے وہ بیمار نہیں ہوں گے؟ کہ آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھ کے آپ 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں اور اگر ان چیزوں پہ آپ دھیان نہیں دیتے تو پھر آپ کی ان نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ نہ کرے کہ میں فتوی نہیں دے رہا، لیکن خدا کی قسم جب آپ دیکھیں گے کسی کو نقصان پہنچائیں گے تو آپ کو نقصان پہنچے گا. کسی کا برا بھی سوچیں گے تو آپ کو برا، وہ الٹا اسی گڑھے میں آپ خود گریں گے. کسی کے لیے آپ برا اگر سوچتے بھی ہیں نا تو آپ گرتے خود ہیں. ذرا سے منافع کے لیے، ذرا کی لالچ کے لیے آپ یقین مانیں اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کا نقصان کر رہے ہیں. آپ کے وہ بچوں پہ پڑ جاتی ہے، آپ کے وہ خاندان پہ پڑ جاتی ہے. تو خدا رہا ان چیزوں سے باہر نکلے. آپ انتظامیہ کو کیا، ان کو تو چیزیں گھروں میں مل جاتی ہیں. یہی ہمارے تاجر ہیں جو ان کو ہر چیز، وہ چاہے وہ گوشت ہو گیا، چاہے وہ ان کی ضروریات زندگی کی ہر چیز ان کو گھروں میں مل جاتی ہے. ان کو کیا ضرورت ہے آگے چیک کرنے کی؟ کوئی یہاں پہ کوئی پنجاب سے آیا ہوا ہے، کوئی سندھ سے آیا ہوا ہے، کوئی پشاور سے آئے ہوئے، ان کو کیا لگا کہ ضلع مانسرا میں کچھ چیزیں زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں یا زیادہ کم ہو رہی ہیں؟ ان کی بلا سے وہ تو گھروں میں ان کو چیزیں ساری مل رہی ہیں. ہماری وہ بار بار اس کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے اپنے سے، کیونکہ وہ یہیں میرے خیال میں ایبٹآباد کے ہیں، اور ان کو زیادہ درد ہے، اس ہزارے کا درد ہے کہ یار چلو ہزارے میں کوئی چیز اگر اس طرح کوئی ہوگی تو میں ان کو خود کنٹرول کروں گا. لیکن جب ان کی طرف سے خاموشی ہو جاتی ہے اور ضلع بھر میں اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بھی قابو نہیں پایا جا سکتا تو پھر دکھ ہوتا ہے کہ یہاں ہمارا ڈپٹی کمشنر کی یہ موجودگی میں اگر یہ چیزیں اس طرح فروخت ہو رہی ہیں، اس طرح بک رہی ہیں، اور مصنوعی مہنگائی کی جو ہے ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، تو ان چیزوں کو کنٹرول ہونا چاہیے. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اب گزارشوں سے کام نہیں چلے گا. تو آپ ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ اپنی بیوروکریسی کو جانتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اندرون خیانہ کیا ہوتا ہے، کہ کس طرح گوشت والے لا کے آپ کے افسروں کو گوشت دے دیتے ہیں، کس طرح سبزیوں والے لا کے آپ کے افسروں کو وہ سبزیاں اور فروٹ اور ہر چیز اشیاء خرد و نوش کی ہر چیز ان کو گھروں میں پہنچا دیتے ہیں. یہ کیا چیک رکھیں گے؟ یہ کیا آگے جا کے چیزوں کو کنٹرول کریں گے؟ یہ کیا تاجروں پہ دباؤ ڈال کے ان کو کہیں گے کہ یہ چیز اس طرح نہ بیچو، اس طرح نہ بیچو؟ ان چیزوں سے باہر نکلیں. بہت ہو گیا. یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس کے تقدس کا، اس کے احترام کریں اور اس جہاں تک ممکن ہو سکے ان چیزوں پہ کنٹرول حاصل کریں.
آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں راجہ کامران صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور انتظامیہ سے یہی کروں گا کہ اس پروگرام کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو ہم نے نشاندہی کی ہے اس پہ ضرور ایکشن لیا جائے گا. بات صرف فوٹو سیشن تک محدود نہیں رکھیں گے. فوٹو سیشن کے ساتھ ساتھ اگر عملی طور بھی آپ کام کریں تو مجھے امید ہے کہ عوام کو ضرور ریلیف ملے گا. تاجر برادری بھی ہے، اس سے بھی یہی کہوں گا کہ آپ کو جو میں نے پن پوائنٹ کیا ہے یہ ضروری امر تھا کہ عوام کو آپ کی طرف سے بھی ریلیف ملے گا، تو انتظامیہ اور مل کے ساتھ آپ اس کو عوام کو اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ریلیف دے سکتے ہیں. اس پروگرام تک مجھے اور راجہ کامران صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.